27 دسمبر 1948 کی رات شمالی بحر اوقیانوس کے اوپر ایک مسافر طیارہ خاموشی سے پرواز کر رہا تھا۔ یہ ڈگلس DC-3 تھا جس میں 125 مسافر اور 9 عملے کے افراد سوار، کل 1334 جانیں اور ہر ایک اپنی منزل کے خواب لیے ہوئے۔ کاکپٹ میں کیپٹن رابرٹ ملر اور اس کا کو پائلٹ موجود تھے۔ موسم نارمل تھا، رفتار تقریباً 180 میل فی گھنٹہ، بلندی 8000 فٹ، سب کچھ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ رات 8:13 پر کیپٹن نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا۔ اچانک ریڈیو میں شور آیا، آواز کمزور پڑنے لگی۔ کیپٹن ملر نے کہا، ہمارے آلات میں معمولی تکنیکی مسئلہ ہے۔ یہ اس کی آخری بات تھی۔ صرف 10 سیکنڈ بعد طیارہ ریڈار اسکرین سے غائب ہو گیا۔ آخری لوکیشن برمودا ٹرائنگل کا عین وسط۔ اسی لمحے جہاز کے اندر حالات بدل چکے تھے۔ بادل سیاہ ہو گئے، ہوا نے جہاز کو جھنجھوڑنا شروع کر دیا، کمپاس گھومنے لگا، ریڈار بند، تمام الیکٹرانکس فیل۔ یہ صرف طوفان نہیں تھا، یہ کنٹرول کا خاتمہ تھا۔ مسافروں کی چیخیں، بچوں کے رونے کی آوازیں اور کاکپٹ میں بے بسی۔ کیپٹن نے پوری طاقت لگا دی، لیکن جہاز اب کسی کے قابو میں نہیں تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اچانک طوفان ختم ہو گیا۔ چاروں طرف لامتناہی سمندر، انجن جواب دے چکے تھے، جہاز آہستہ آہستہ نیچے گر رہا تھا۔ تب کو پائلٹ کی نظر دور ایک سائے پر پڑی، ایک جزیرہ، نقشوں میں درج نہیں، اجنبی، خاموش۔ جہاز درختوں سے ٹکرا گیا، مگر معجزانہ طور پر ایک قدیم درخت کی موٹی شاخوں نے اسے تھام لیا۔ جہاز تباہ ہوا، مگر 134 زندگیاں بچ گئیں۔ یہ بچ جانا خوشی نہیں تھا، یہ ایک نئے عذاب کی شروعات تھی۔ جزیرے پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی راستہ، نہ کوئی مدد۔ چاروں طرف گھنا جنگل اور عجیب خاموشی۔ سب سے پہلا مسئلہ تھا پانی۔ ندیوں کا شور تھا، مگر پینے کا صاف پانی نہیں۔ خوراک کم تھی، ایک شخص نے نادانستہ زہریلا پھل کھایا اور چند گھنٹوں میں مر گیا۔ یہ پہلی موت تھی اور خوف پھیل چکا تھا۔ اسی شام ایک نوجوان نے اپنے چشمے کے شیشے سے سورج کی روشنی مرکوز کی۔ کئی گھنٹوں بعد آگ جل اٹھی۔